الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذ حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى ألا يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وتخرج الموتى بإذن الله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ابتدائے اسلام میں جب انسان مرتا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے میراث کی تقسیم کا کوئی اصول اور ضابطہ نازل نہیں ہوا تھا کہ جب کوئی انسان مر جائے تو اس کے مال کو میراث کو کیسے تقسیم کریں. اس پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس دور کا طریقہ یہ تھا کہ باپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا تھا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا, اور اسی اعتبار سے مرنے کے بعد بچوں میں مال تقسیم کر دیا جاتا تھا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی وصیت کے متعلق اصول و ضابطہ نازل کیا. میراث کی تقسیم کے متعلق نہیں, اس سے متعلق اس وصیت سے متعلق. کیوں ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد ایک آدمی آتا تھا, کہتا تھا تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اتنا اتنا مال مجھ کو دے گا. بیٹا آتا تھا, کہتا تھا باپ نے مجھ سے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلاں حصہ تم لے لینا. اب کوئی شرعی اصول اور ضابطہ نہیں تھا کہ مال کیسے تقسیم کیا جائے, تو لوگ جھوٹ بہت بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس وصیت سے متعلق آیت نازل کی کہ وصیت جو باپ کرے گا وہ کیسے کرے گا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے میراث تقسیم کرنے کا پورا سسٹم نازل کر کے اس وصیت کو ہی منسوخ کر دیا, کینسل کر دیا کہ اب کوئی بھی آدمی اپنے بچوں کے لیے جو اس کا وارث ہے وصیت نہیں کر سکتا. وصیت اگر کرے گا تو غیر وارث کے لیے کرے گا. مثال کے طور پر ایک قاعدہ آپ سمجھیں, اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا غور کیجیے گا تو سمجھ میں آئے گا. ایک آدمی ہے, اس کے 4 بچے ہیں,
چاروں بچوں کی شادی ہو گئی، ان کے بھی بچے ہو گئے، مطلب یہ آدمی ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اس کے ڈھیر سارے پوتے بھی ہیں۔ اب ان 4 بچوں میں سے ایک بچہ اپنے باپ کی زندگی میں مر گیا، اپنے باپ کی زندگی میں مر گیا۔ اب اس آدمی کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو مر گیا اس کے بچے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں۔ اب جب وہ آدمی مرے گا تو اس کے مال میں سے جو کچھ بھی بچے گا وہ سارے کے سارے اس کے ان 3 بچوں کو ملیں گے۔ بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں بنتا، لہذا جو بیٹا مر گیا ہے، یہ والا مسئلہ سمجھیے صحیح سے، جو بیٹا مر گیا ہے اس کی اولاد وراثت سے محروم ہو جائے گی۔ یہ شریعت کا اصول ہے، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایسی صورت میں اس بچے کے بچوں کے لیے، جو بچہ مر چکا ہے زندگی میں اور اس کے پوتے وارث نہیں بن رہے ہیں، ان کے لیے دادا کیا کرے گا؟ وصیت کرے گا کہ میرے جائیداد میں سے اتنا حصہ میرے ان پوتوں کو دے دینا، کیونکہ وارث نہیں ہے۔ لیکن جو باقی 3 بچے ہیں اس میں سے 2 مالدار ہیں اور ایک تھوڑا کمزور ہے مالی اعتبار سے، تو اگر باپ چاہے کہ یہ بچہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہے اس کو میں کچھ ایکسٹرا دے دوں اور وصیت کر جائے کہ اس کو کچھ دے دینا، تو یہ وصیت جائز نہیں ہوگی، یہ وصیت درست نہیں ہوگی۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک ہی وقت میں 2 وصیت کا ذکر آیا۔ ایک ایسا انسان جو وارث نہیں ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اولاد ہو یا غیر اولاد ہو۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ جی گاؤں میں فلاں آدمی جو ہے اس نے میرے باپ کی بڑی خدمت کی تھی، بہت غریب آدمی ہے، اس کے اولاد کی بڑی تنگی ہے، میرے مرنے کے بعد کچھ مال و جائیداد میں سے میں وصیت کرتا ہوں کہ اس آدمی کو دے دینا۔ ہو ہی سکتا ہے، تو وہ تو غیر وارث ہے، اس کے لیے وصیت جائز ہے۔ جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت کرنا جائز اور درست نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا وصیت کا سسٹم ختم ہو گیا، لیکن جب تھا تو اس سے متعلق 3 آیتیں اللہ نے نازل کی تھیں۔ اب وہ آیتیں منسوخ ہیں، تلاوت کرنے سے ثواب ملے گا لیکن ان آیتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے مقابلے میں سورہ نساء کی وہ آیت موجود ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہہ کر کے کنٹینیو 3 آیتوں میں مال تقسیم کرنے کا پورا سسٹم نازل کر دیا۔ تو چونکہ یہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اس کی تلاوت کا ثواب ہے، تو ہم ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے جب کسی آدمی کی موت کا وقت قریب آئے اور وہ وصیت کرے تو 2 گواہ رکھے جو عدل و انصاف والے ہوں۔ اگر 2 عدل و انصاف والے گواہ نہ ہوں تو غیر مسلم کو بھی رکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ حکم منسوخ ہے۔ پہلے سسٹم تھا کہ غیر مسلم کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ ان ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونها من بعد الوصیہ، یہ کب ہے غیر مسلم کو آدمی وصیت میں گواہ بنا سکتا ہے؟ جب وہ سفر میں ہے، کہ مسلمان مل نہیں رہا ہے تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتا ہے۔ یہ پہلے کا قانون تھا۔ بار بار بتا رہا ہوں کہ اس میں جتنی باتیں آ رہی 3 آیتوں میں ساری کی ساری منسوخ ہیں، اللہ نے اس کے مقابلے میں دوسری آیتیں نازل کی ہیں۔ تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن العاصمين۔ اگر گواہوں پر کسی کو شک ہو تو نماز کے بعد ان کو مسجد میں روک لے اور انہیں کہے کہ تم قسم کھاؤ۔ مسجد میں روک لے کیا کہے؟ قسم کھاؤ۔ وہ قسم کھا کر کہے کہ ہم کسی پیسے میں بکے ہوئے نہیں ہیں، ہم جو گواہی ہمیں دی گئی ہے وہی آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ اس آیت سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد میں قسم کھلانا جائز ہے، مسجد میں
قسم کھلانا جائز ہے اگر کسی کے اوپر جھوٹ کا شک ہو جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے عرب ممالک میں جب کسی کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے تو چلو تم مسجد چل کے قسم کھاؤ، اور ان لوگوں کا ایمان اور عقیدے کا کیا یہ کرشمہ ہے کہ کوئی اگر مسجد چل کے قسم کھانے کو تیار ہو جائے تو اس کو سچا مان لیتے ہیں، لے کے بھی نہیں جاتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دے چلو میں مسجد چل کے قسم کھانے کو تیار ہوں، تو چاہے لاکھوں روپے کی بات ہو، کروڑوں کی بات ہو، ٹھیک ہے تم سچے ہو، تم پر مجھ کو یہ یقین ہو گیا، باقی تم جانو تمہارا رب جانے۔ جب تم مسجد چل کے قسم کھانے کو تیار ہو تو مجھے تم پر یقین ہے۔ یہ آج وہاں پر آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ دونوں گواہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، تو علم ہوگا تو کسی ذریعے سے ہوگا، تو جو کہے گا کہ فلاں آدمی نے جھوٹی قسم کھائی ہے اب ان سے قسم دلایا جائے گا۔ چنانچہ کہا گیا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ، پہلے جو دو قسم کھانے والے تھے ان کے مقابلے میں ان کے جگہ دو دوسرے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جو قسم کھائیں گے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا، یہ لوگ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری جو قسم ہے پہلے جو دو لوگوں نے قسم کھائی ان کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، اور ہم سرکشی نہیں کر رہے ہیں، اگر ایسا کریں گے إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ تو ہم گنہگار ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، اس سے اس بات کا خوف دور ہو جائے گا کہ کوئی جھوٹی قسم کھائے۔ کیوں؟ جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ میں جھوٹی قسم کھاؤں تو چار آدمی سچی قسم کھا کے میری قسم کو کینسل کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، تو بدنامی ہوگی، تو وہ جھوٹی قسم نہیں کھائے گا۔ او یخافوا ان ترد ایماننا بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پر عمل کرو، ایمان لاؤ، سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تین آیتیں سورہ مائدہ کی 106، 107 اور 108 یہ کیا ہیں؟ وصیت سے متعلق باتیں ہیں، اور یہ تینوں آیتیں منسوخ ہیں۔ یہ آیتیں کیا ہیں؟ منسوخ ہیں۔ اس کی تلاوت باقی ہے، ان آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، ان آیتوں کو تلاوت کرنے سے اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ دیگر آیتوں کی تلاوت سے ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہے، یہ ابتدائی اسلام میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں میراث تقسیم کرنے کا پورا سسٹم نازل کیا سورہ مائدہ میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم سے لے کر 3 آیتیں، اور دوسری کئی مقامات پر اور چند احادیث کے ذریعے سے پورا واضح کلیئر ہے کہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے۔ لہذا اب وصیت کا معاملہ صرف رہ جاتا ہے کن کے لیے؟ جو غیر وارث ہیں۔ یہاں ایک نقطہ جب وصیت کی آئی وراثت کی، تو اس بات کو میں بتاؤں، عام طور پر ہوتا یہ ہے ہمارے ہندوستانی کلچر میں کہ باپ چاہتا ہے بیٹا کمائی کر کے سارا پیسہ مجھ کو دے دیں، سارے بچے دیں، ہے نا، ایک نہیں سارے بچے کما کر ہمارے ہاتھ میں دے اور ہم خرچہ کریں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی کمائی باپ کے پاس جمع ہو جایا کرتی ہے، ان کے پاس اپنا کچھ رہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر 4 میں سے کوئی ایک بچہ مر گیا تو اس کے بچے کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں بنے گا، تو اب جب یہ بزرگ آدمی مرتا ہے تو اس کے سارے بچوں کی کمائی تو اس کے پاس تھی، سب اس کا ہوا، اب باقی جو مال ہے وہ ان 3 بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو زندہ ہیں، اور وہ ایک بچہ جو مر گیا اس کی اولاد بے یار و مددگار ہو جاتی ہے۔ انسانیت تو بچی نہیں آج کی تاریخ میں کہ چچا بھتیجے کا خیال رکھ لے الا ماشاء اللہ۔ تو ایسی صورت میں بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ساری کمائی نہ لیں، بچوں کی ساری کمائی نہ لیں، بلکہ اس کا ایک حصہ انہیں سیونگ کے لیے دے کہ تم اس کو بچا کر کے رکھو، یہ تمہارے اولاد کے مستقبل میں کام آنے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ کچھ کماتا ہے، کچھ گھر میں دیتا ہے، کچھ بچاتا ہے، تو جب وہ مر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس نے جو باپ کو دیا اس سے تو اس کے بچوں کو ملنے سے رہا، اس کے اپنے جو سیونگز تھے وہ تو اس کے بچوں کو ملیں گے۔ اور اگر ایسا ہے تو کم سے کم بزرگوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے آج کی تاریخ میں کہ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جائے، دیکھو اس کے باپ ہے نہیں، یتیم بچے ہیں، میرے میراث میں سے سارا کا سارا شریعت تم کو دینے کا حکم دیتی ہے، لیکن شریعت نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے کہ میں وصیت کروں، تو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ انہیں اتنا مال فکس کر دیا جائے، اتنا نہیں کہ اتنا % نہیں، اتنا مال ان بچوں کو دیا جائے تاکہ ان کی زندگی درست ہو۔
یہ سسٹم اللہ کا انسان کے امتحان کے لیے ہے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بیٹے کے انتقال کے بعد بیوی جو ہے کیا کہتے ہیں، بہو جو ہے وہ میکے چلی جاتی ہے، جہاں ماں وہیں سارے بچے چلے جاتے ہیں، دادا دادی سے رشتے کٹ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی کمائی سارا باپ کے پاس، پھر وہاں سارا بھائیوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس کے اپنے بچے بھکاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اگر ایک راستہ بند کیا ہے تو اس کے لیے دو راستے مزید کھول کر کے رکھے ہیں، ان دونوں راستوں کو باقی رہنے دیا جائے۔ یہ والدین کی طرف سے بچوں پر ظلم ہے، میں صاف کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ والدین کی طرف سے بچوں پر ظلم ہے جو بچوں کی ساری کمائی لے لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کتنا کمایا، ٹھیک ہے 2-4 10,000 5,000 جو بھی کمائی کا ریشو ہے اسے اپنے جیب خرچ کے لیے رکھ لو، باقی پورا گھر میں دے دو۔ بھئی باقی گھر میں کتنا دو، اس کا ایک سسٹم ہو۔ سسٹم یہ ہے کہ گھر میں جتنی ضرورت ہے اتنا دو، باقی سب تم سیونگ کرو، تاکہ تمہارے بھی تو اولاد ہیں، ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ۔ اچھا یہاں پہ ہندوستان میں ایک مزاج اور ہے، کیا ہے؟ اکثر جو گھر کے بڑے بیٹے ہوتے ہیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی کمایا، ابھی فلاں بہن کی شادی باقی ہے، فلاں بھائی کی شادی باقی ہے، اس کے اخراجات ہیں، اسی کے اخراجات میں اس طرح سے بزی ہو جاتا ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ اس کے اپنے بچوں کے لیے کچھ بچتے نہیں ہیں۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ آپ ایک حد تک اپنے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھائیں، پورا نہ اٹھائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد دی ہے اس کی بھی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کی بھی ذمہ داری آپ کو اللہ نے دی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے کمانے لائق ہو گئے ہیں، نہیں، آپ کے بھائی تو بڑے ہو کے کمانے لائق ہو گئے ہیں، ہے نا؟ تو بھائی کی ذمہ داری پہلے ہوگی کہ بچے کی ذمہ داری پہلے ہوگی؟ کیونکہ بچے بھی کمانے رہے ہیں، بھائی تک کمانے کا لائق ہو گیا ہے، تو ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں کا سسٹمیٹک چلے نا۔ شریعت نے جو سسٹم رکھا ہے تو کبھی دقتیں نہیں آئیں گی، لیکن یہ سسٹمیٹک چلتا نہیں ہے۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے بعد میں آگے چل کر کے کہ کسی کو کچھ ملتا ہے کوئی کسی کو، پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر کے نسلیں ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں۔ جی میرے چچا نے میرے باپ کا سب کچھ ہڑپ لیا۔ بھائی باپ نے چچا نے ہڑپا نہیں ہے، جو سسٹم شریعت نے رکھا تھا اس کی مخالفت تمہارے باپ نے بھی کی، اس کے باپ نے بھی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ تم آج فقیر ہو گئے ہو۔ چچا کو تو شریعت سے مل رہا تھا، اس نے پورا اٹھا لیا، اس نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا، تو خیر امتحان اس کا بھی ہے قیامت کے دن۔ تو یہ شریعت کا سسٹم ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں عام طور پر چیزیں لوگ بہت کم اس پر توجہ دیتے ہیں، میراث کا جو معاملہ ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہے اور اس کا کیلکولیشن بھی بہت آسان ہی ہے، مشکل نہیں ہے۔ 6-7 ٹرکس ہیں اس کو سالو کرنے کے، اس کو سالو کرنے کا آدمی 5 منٹ میں میراث حل کر لے جائے گا، لیکن کیا ہے لوگ عام طور پر سمجھتے نہیں ہیں، مسائل جانتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، 2-4 ہفتہ ہوا ہوگا، ایک آدمی آیا، یہی سسٹم تھا، بیٹے نے کمایا، باپ کو پورا کا پورا دے دیا اٹھا کر کے، بچوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا، جب وہ بزرگ مرا تو سارا کا سارا مال دوسرے بیٹوں کے پاس چلا گیا، وہ بیٹا جو مر گیا اس کی اولاد کو کچھ نہیں ملا، تو جھگڑا ہوا بہت زیادہ۔ جھگڑا کہاں گیا، کلب میں سالو ہونے کے لیے۔ نیا دارالفتہ کھلا ہے ہمارے یہاں پہ ہندوستان میں، ہاں پولیٹیکل جو کلبس ہوتے ہیں وہاں مسئلے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، تو ایک آدمی بولتا ہے چھوڑ شریعت کو، انسانیت پر توجہ دے۔ کیوں کہا، شریعت پر غلط طریقے سے عمل کرنے کو جیسے جاہل کو سمجھ نہیں آیا، وہ بولتا ہے کہ اچھا چھوڑ شریعت کو، انسانیت پر توجہ دے۔ وہ تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ میں ان یتیموں کا بھلا کر رہا ہوں، اور ایک ایسا جملہ استعمال کر رہا ہے جو کفریہ ہے، اس لیے کہ شریعت پر صحیح طریقے سے عمل نہ ہونے کا ہی نتیجہ ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حدیث وہ نا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اس حدیث کو ہر جگہ چپکا کر کے شریعت کے نظام کو نہ بگاڑیں، شریعت نے جو نظام رکھا ہے اس نظام کو قائم رہنے دیں۔ ان آیتوں پر مختصر گفتگو کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان کی وہ نبیوں کا سلسلے میں بیان ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکٹھا کرے گا، کس دن، قیامت کے دن۔ فیقول ماذا اجبتم، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ
تمہارے امت کے لوگوں نے ماذا اجیبتم کیا جواب دیا. اس کا مطلب ہے کہ تم نے جو دعوت انہیں دی اس پر انہوں نے کتنا عمل کیا. اب ظاہر سی بات ہے چند امتیوں کو ہی نبیوں نے دیکھا ہوگا، باقی جو ہزارہ امتی آنے والی نسلوں میں رہی ان کے بارے میں تو انبیاء جانتے نہیں ہیں. دوسرا، کسی نے ان کے باتوں پر عمل کیا، ہو سکتا ہے جیسے ایک صحابی آیا مدینہ 2 دن رکے چلے گئے عراق واپس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے 2 دن کے بارے میں معلوم ہوگا، اس کے بعد کوئی بات جانکاری رہے گی نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہارے مخاطبین نے، تمہاری آڈینس جو قیامت تک پیدا ہوگی، قرآن کو سنے گی، حدیث کو سنے گی، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آڈینس ہے، مخاطبین ہیں. سب جتنے بھی قیامت تک پیدا ہوں گے قرآن حدیث سنیں گے، سب آڈینس ہیں. ماذا اجبتم کیا تمہیں جواب ملا؟ قالوا کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، یقیناً غیب کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں، غیب کا علم تیرے پاس ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے خصوصیت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. کیوں؟ دنیا میں جتنے انبیاء ہیں ان نبیوں میں سب سے زیادہ جن کے سلسلے میں غلط عقائد موجود ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام. کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اس میں عیسیٰ علیہ السلام تنہا ایسے انسان ہیں، ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کے اس دنیا میں پیدا کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ امت کا ایک بڑا طبقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہوا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کا بیٹا کہا. لہذا اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو اس وقت کو یا سوچو اس وقت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک، میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر تھیں، وعلی والدتک، اور جو نعمتیں تمہاری ماں پر تھیں، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم ماں کے گود میں بات کر رہے تھے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور میں نے تمہیں سکھائی کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کے بارے میں. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندہ بناتے تھے. فَتَنْفُخُ فِيهَا، تم اس میں پھونک مارتے تھے. فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بِإِذْنِي تو میرے حکم سے اڑنے لگ جایا کرتا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم لوگوں کو شفا دیتے تھے، اکمح والابرص، کوڑ اور برس کے مریضوں کو، بِإِذْنِي میری اجازت سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میری اجازت سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، جب میں نے تم سے بنی اسرائیل کو دور کیا. اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس دلیل لے کر آئے. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر، کفروا منہم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے آگے بھی عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کی نعمتیں تھی اس کا ذکر کیا، جیسے کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حواریوں کے دل میں اس بات کو ڈالا، أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، کہ مجھ پر میرے رسولوں پر ایمان لاؤ. قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے انعام کا ذکر کر کے یہ بتلایا کہ جن پر اللہ انعام کیا، جو اللہ کی نعمتوں کا محتاج مستحق ہوا، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے. آگے بھی اور نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اسی صورت کے اخیر میں اس بات کا بھی ذکر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے دنیا والوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ ان قلتو، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا، تو عالم الغیب، میں نے تو صرف اتنی ہی بات کہی جتنی بات تم نے مجھے سکھائی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا، کیونکہ دنیا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتی ہے.
کئی نعمتیں ہیں. پہلی نعمت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے گود میں بچوں سے بات کر رہے تھے. قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اس کا ذکر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ مریم کے پاس لوگ آئے, کہا کہ مریم یہ کیا ہے, کیوں ہے, کہاں سے آیا, کس کی زندگی ہے؟ تو ان کی والدہ مریم طاہرہ نے کیا کیا, بچے کی طرف اشارہ کیا, کہا اسی سے پوچھو یہ کون ہے. کس سے پوچھو؟ اسی بچے سے پوچھ لو یہ کون ہے, یہ گندگی ہے کہ نہیں ہے, یہ پاک و صاف ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے کیا چیز, اب اسی سے پوچھ لو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کو پاگل سمجھے ہو, یہ بچہ کبھی بولے گا, یہ تو بچہ ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کو نقل کیا اور بیان کیا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کے گود پہ بات کی اور کہا انی رسول اللہ علیکم, میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. بچپن میں ہی انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں تمہارے سامنے آیا ہوں اللہ کے نبی بنا کر کے. معجزہ. دیکھیے اللہ رب العالمین جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنا شادی شدہ یعنی شادی نہ ہونے کے باوجود اولاد سے نوازا. دنیا نے جب ان کی عزت و آبرو پر انگلی اٹھائی, کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ نے بچے سے بلوا دیا کہ تم کہو کہ میری ماں پاک و صاف ہے, وہ دیندار و ایماندار عورت ہے, اس کی جو اولاد ہے وہ طاہر ہے, پاک و صاف ہے, وہ گندگی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل, میں نے علم دی کتاب کی, حکمت کی, توریت کی اور انجیل کی. معلوم یہ ہوا علم اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. انسان کتنا بھی ذہین ہو, کتنا بھی سمجھدار ہو, لیکن وہ علم اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. کوئی انسان اپنی محنت سے علم حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ دعا سکھلائی گئی ربی زدنی علما, اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر. اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ تو مجھے وہ علم دے جو نفع دینے والا ہو, ورزقا طیبا, وہ روزی دے جو پاک و صاف ہو, وعملا متقبلا, وہ عبادت کرنے کی توفیق دے جو قبول ہو. کتنی بہترین دعا ہے. لوگوں کو صبح شام یہ دعا پڑھنی چاہیے. تشہد میں جب دعائیں ختم ہو جائیں اس کے بعد آخر میں جو وقت بیٹھے اس وقت میں انسان کو دعائیں پڑھنی چاہیے, نہ کہ خاص کے بتانا چاہیے کہ جی دعا ختم ہو گئی ہے, امام صاحب جلدی سلام پھیرو. ہاں, اس وقت دعائیں پڑھیے. اس وقت وہ دعا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اختتام میں آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ نے نماز پڑھی, لوگ اس ٹائم دعا نہیں کرتے, کب کرتے ہیں؟ نماز سلام پھیرنے کے بعد. اللہ کے بندے جب قبول ہو رہی تب تو کیا نہیں دعا. دعا کب قبول ہوتی ہے؟ تشہد کی ساری دعائیں ختم ہو گئی آپ کی, ابھی وقت ہے, امام نے سلام نہیں پھیرا ہے, یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس وقت آپ دعا کیجیے. فرض نماز کی بات کر رہا ہوں. یہ کتنی بہترین دعا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ ایسی علم دے جو نفع دینے والا ہو, فائدہ پہنچانے والا ہو. آدمی کیا کہتے ہیں, بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا, بم بنانا سیکھ گیا, اس سے فائدہ کم نقصان ہی زیادہ ہوا دنیا کو, علم نافع نہیں ہے. آدمی بہت بڑا اکنامسٹ بن گیا, جا کے بینک میں جاب لے لیا, یہ علم نافع نہیں ہے. کلکتہ میں سب سے زیادہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ کامرس. پتہ نہیں کون سا بھوت سوار ہے لوگوں کو, جاڑ کے سب کامرس پڑھ رہے ہیں, سب کو سی اے بننا ہے. اور بننے کے بعد اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, جو بن گئے ہیں, جو نہیں بنے ہیں ان کو بھی سمجھ گئے کتنا حساب ہوتا ہے سود کا, اس کا اس کا. علم نافع نہیں ہے. علم نافع وہ علم جو انسان کو دین سے دور نہ کرے, رب کی مخالفت نہ کر رہا ہوتا ہے, تو علم اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا علم حاصل کریں گے. جادو علم نافع نہیں ہے, یہ کفر ہے. جادو کا علم حاصل کرنا کفر ہے. اس کی الگ تفصیل سورہ بقرہ میں ہے, ہم اس پر بھی بات نہیں کریں گے. تو علم نافعا ورزقا طیبا, پاکیزہ روزی. پاکیزہ روزی میں بہت ساری چیزیں ہیں. وہ روزی جو انسان
انسان کی صحت کے لیے مفید ہو پاکیزہ ہے. جو چیز کھا کر کے انسان بیمار پڑ جائے، صحت اس کو قبول نہ کر پائے، ہضم نہ کر پائے، وہ پاکیزہ نہیں ہے، نقصان دہ روزی ہے. پاکیزہ روزی میں صحت مند روزی جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہو، وہ روزی جو انسان کے جسم کو چست رکھتا ہو. آدمی باڈی میں خون کم ہو گیا ہے، دوا پر دوا کھایا جا رہا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھا رہا ہے، بن ہی نہیں رہا خون، اس لیے کہ وہ اس کے جسم کو سوٹ نہیں کر رہا ہے. رزقاً طیبہ، وہ بہترین روزی جو صحت کے لیے بھی مفید ہو اور ایمان کے لیے بھی مفید ہو. آدمی کما تو بہت اچھا رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، لیکن روزی کمانے کے چکر میں اس کی عبادتیں چھوٹ جا رہی ہیں، تو پاکیزہ روزی نہیں ہے. ورزقاً طیبہ وعملا متقبلا، عبادت تو ساری زندگی کی، ایک کو قبول نہیں ہوا. تو ایسی عبادت کی توفیق دے جو قبول ہو. ابھی ایک حدیث یاد آئی، اس کا آخری ٹکڑا بتاتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا یسمع. اور ایک روایت میں لا یستجاب لها ولی دعا، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ ہی نہ دے، ہے نا، ڈگری کر کے بیٹھا ہوا جاب ہی نہیں مل رہی ہے، وہ علم فائدہ نہیں دیا. اور کوئی حدیث قرآن تو پڑھا نہیں تھا، پڑھا تھا سائنس میتھس ہی پڑھا تھا، اب اس کے ذریعے کون سا وہ عبادت کر لے گا. تو ایسے علم سے بچا جو فائدہ نہ دے. ومن قلب لا یخشع، وہ دل نہ دے جس کے اندر خوف نہ ہو. ومن عین لا تدمع، وہ آنکھیں نہ دے جس میں آنسو نہ ہو. آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے، یہ اللہ کی نعمت ہے. جس کے آنکھوں کے آنسو سوکھ گئے ہیں، جس کے یہاں قحط سالی ہے آنکھوں میں، وہ اللہ سے ڈرے، وہ آنکھیں نہ دے جس میں آنسو نہ ہو. ومن دعاء لا یستجاب لها، اور وہ دعا نہ دے جو قبول نہ ہو. اس کا مطلب میری دعا کو قبول کر. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. تو یہ علم کی بات آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات کا ذکر کیا، پرندے کا بنانا، اس کو پھونک مارنے سے اڑنے لگنا، مریض کو ٹھیک کرنا، اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرنا. اللہ نے بارہا کہا بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنِي، سب میرے حکم سے، میری اجازت سے ہوتا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا. جس کو اللہ نے بچایا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو خود کی حفاظت کرے گا نا. لوگ خدا پر حملہ بھی کیسے کر دیں گے؟ لہذا یہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا. ایک عجیب اتفاق ہے، عیسائی کا ایک طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، اور یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خدا ہے. عجیب بات ہے نا، جو مار دیا گیا مظلوم ہو وہ خدا ہے، مظلوم خدا. بڑا عجیب اتفاق ہے، عقل ہے ہی نہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک اور بڑی بات عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے، جن لوگوں کو ایمان نصیب ہوئی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا. کوئی بھی انسان ایمان لاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہے. کوئی یہ کہا جی میں نے ایسی تقریر کی 40 آدمی ایلوٹس ہو گیا. بھائی آپ کی تقریر سے نہیں ہوا، اللہ کی رحمت سے ہوا. آپ ذریعہ بنے. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ مجھ سے یہ دین کا کام لیا کہ لوگوں تک میں بات پہنچایا، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی. بہت زبردست. ہمارے ہیں بہت سارے لوگ بہت زبردست مولانا، کوئی تقریر کیے نا تو لاکھوں لوگ حدیث ہو گئے، لاکھوں غیر مسلمان ہو گئے. پھر اس پر فخر کرنا ہے نا. بہت سارے لوگ فخر بھی کرتے ہیں ساری چیزوں پر، نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ ہم نے تمہارے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم پر ایمان لائے. یہ اللہ نے اپنے احسان کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے یہ ہمارے حکم سے ایمان لائے، ہم نے چاہا کہ یہ ایمان لائے. آپ کے چاہنے سے تھوڑی ایمان نصیب ہوتا ہے کسی کو. قرآن میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا، ہے نا. یہ چیز. اور اگر کوئی بات کہے اور لوگوں پر اثر نہ ہو تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ اس انسان کی محرومی ہے جس پر اثر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نہیں دی. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ہدایت پر آئے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر آئے. اسی لیے اس میں بہت سارے پہلو ہیں. آپ کسی کو دعوت کیے ہیں، تبلیغ کیے ہیں، وہ نہیں مانا، آپ دل چھوٹا کر لیتے ہیں. اس کی بھی تسلی کرنے کی میرا کام تو دعوت تبلیغ کرنا، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. اور آپ نے تبلیغ کی اور کوئی اگر ہدایت پر آ گیا تو اس پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تبلیغی جماعت والے بڑے فخر کرتے ہیں،
دیکھو ہمارے یہاں جماعت میں اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، بڑا فخر ہے ان کو، یہ بات کر کے ان لوگوں سے بدعت کرواتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پر بتلایا، آگے بھی مزید چیزیں ہیں انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔